یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت، یہ پاک وطن ہمیں بڑے ہی مبارک اور پاکیزہ رحمتوں والے برکتوں والے مہینے ماہ رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے میں یہ نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، چونکہ خصوصیت کے ساتھ جشن آزادی کو ماہ اگست میں 14 تاریخ کو 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک کی پرخیر ساعتوں میں برکتوں رحمتوں کے سائے میں ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے۔ اور یہ ملک پاکستان وہ عظیم ملک ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنایا گیا۔ اس کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی کہ مسلمانوں کے لیے جدا گانا ملک ہو اور مسلمان خوش دلی اور بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ اسی لیے علماء اہل سنت اور مسلمانوں کی یکجا کوششوں سے جہاں دیگر مسلمانوں کی قربانیاں شامل ہیں، وہیں علماء اہل سنت کی قربانیاں بھی شامل ہیں، اور علماء اور مسلمانوں کی یکجا کوششوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اور جب ہم ملک پاکستان کے مقصد کی بات کرتے ہیں تو جب سے پاکستان بنا، جب سے ہمیں یہ نعرہ سکھایا گیا اور پاکستان کے مطلب و مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ تو یوں سمجھیے کہ اگر کسی کے سامنے ملک پاکستان کا نام آتا ہے تو اس کا مقصد ملک پاکستان کا نام ہی واضح کر دیتا ہے۔ یہ ملک پاکستان کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ ملک پاکستان کا ویسے مطلب تو پاک رہنے کی جگہ ہے، لیکن جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ پاکستان کے مطلب کے بعد لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، تو اس پاکیزہ رہنے کی جگہ کو جب کہا گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا ہے۔ یہ ملک رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کا ہے۔
الہ الا اللہ کہنے کے بعد پاکستان بنانے کے لیے جنہوں نے کوششیں کی ان کا نعرہ نہ لگا کہ اب پاکستان بن تو گیا رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اب جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں اب وہ ہماری رہنمائی کریں گے، اب وہ ہمارے لیڈر بنیں گے۔ کسی بھی لیڈر کا نام نہ لیا گیا۔ ملک پاکستان بنانے میں بڑے بڑے مشائخ کے نام ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، جن میں سر فہرست ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ڈاکٹر علامہ اقبال کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ لیکن جب یہ دونوں ہستیاں ہمیں سر فہرست نظر آ رہی ہیں تو ان کی رہنمائی میں لوگوں کو نہ دیا گیا، بلکہ کہا گیا اگر کوئی ذات رہنمائی کرنے والی ہے تو وہ جناب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جب تک مسلمانوں نے ملک پاکستان کے مقصد کو یاد رکھا مسلمان مستحکم رہے، مسلمانوں کا پاور رہا۔ لیکن مسلمانوں نے ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد جن سے تقرر کر کے، جن کے ساتھ کوششیں کر کے، جن کے ساتھ جنگ و جدال کر کے، اپنے بزرگوں کی شہادت کو پیش کر کے، اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کر کے، انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ہماری جان جا رہی ہے، ہمارے گھر کی عزت جا رہی ہے۔ ملک پاکستان بنانے میں ہر ایک انتہا تک کوشش کی گئی، کسی بھی چیز کو نہ سوچا گیا، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی قربانی سے پیچھے نہ ہٹا گیا، ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ لیکن جیسے ہی مسلمان اپنے مقصد کو بھول گیا اور جن سے ملک پاکستان حاصل کیا جب انہی کا ہو کر رہ گیا تو آج مسلمان کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پاکستان ہمیں کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر پاکستان کو ہم مستحکم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اسی طرح شاد و آباد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے مقصد کو یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان جو بنانے کا مقصد ہے نا وہ صرف اور صرف کلمہ طیبہ ہے۔ لہذا مسلمانوں کا تعلق جب رب تعالیٰ کی ذات اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب تعلق کمزور ہو گیا، کفار کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، کفار کے ساتھ دوستیاں کر لی گئی تو مسلمان کمزور ہوتا چلا گیا، ملک پاکستان کی بنیادیں کمزور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرما دی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرما دیا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنانا، کہ اگر دوست بنانا ہے تو مسلمان کو بنانا، کافروں کو دوست نہ بنانا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، کیسا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کرے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے اعلان ہے کہ اسے رب تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہ رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں جب مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب دیکھو ان کا دین ان کے ساتھ ہے، ہمارا دین
مسلمان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان رہے گا؟ کیا مسلمان آپ کی نظروں کے سامنے قادیانی نہیں ہو رہے؟ کیا مسلمان آپ کے سامنے عیسائی نہیں ہو رہے؟ کیا مسلمان آپ کے سامنے اپنے دین کو اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کر رہے؟ بالکل مسلمان اپنے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں. اس کو آپ کم علمی کہیں، کم عقلی کہیں، یا رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کہیں، جو بھی کہیں، مسلمان اپنے مذہب کو تبدیل کر رہا ہے. تو بتائیے کیا مسلمان کو بھی پھر مسلمان کہنا چھوڑ دے؟ ان ہوشیاروں کا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ کافر کو اس لیے کافر نہ کہو کہ وہ کل کو مسلمان ہوئے تو لہذا مسلمان بھی پھر آج کے بعد نہ کہا جائے کیونکہ کافر ہو جائے پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. تو لہذا اس جھوٹے موٹے ہیلے بہانے کو چھوڑ کر، اس اپنے چھوٹے ہوئے چوڑ کو چھوڑ کر اس دائرے سے باہر آ جائیے. اور قرآن ہمیں ہر چیز کے بارے میں واضح حکم ارشاد فرما رہا ہے. بتائیے رب تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کون مسلمان پیدا ہو اور کون اس دنیا سے مسلمان جائے گا، کون اس دنیا میں کافر پیدا ہو اور مسلمان ہو کر جائے گا. رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. رب تعالیٰ کا مطالعہ نے ایمان کو بھی واضح طور پر بیان فرما دیا. رب تعالیٰ نے کفر کو بھی واضح طور پر بیان فرما دیا. اور ان ہوشیاروں نے اگر قرآن کا مطالعہ کیا ہو تو قرآن کے تیسرے بارے میں رب تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرما کر ان سارے ہوشیاروں کا مقدر کر دیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل فرمایا، قل یا ایھا الکافرون. رب تعالیٰ کی ذات جب کافروں کو مخاطب کر رہی ہے، اے محبوب فرما دیجیے کافروں. جب رب تعالیٰ کی ذات کافروں کو کافر کہہ رہی ہے تو اتنا بڑا ہوشیار کیسے ہو گیا کہ تو رب تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں آ جائے اور کہے جناب کافر کو کافر نہیں کہنا، کسی بھی کافر کو کافر نہیں کہنا. جو مقاصد بیان کیے انہی مقاصد میں سے مقصد ہے. اور یاد رکھیے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہمیں جانتی ہے کہ ہم مسلمان اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا کافر رہنا چاہتے ہیں. ہمیں گویا کہ مسلمان ہونے پر بسا اوقات صدمہ اور افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ہم سے کافر اچھے ہیں، اور ہم اپنی زبانوں سے یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جناب آپ کو مسلمان ہونے پر اتنا ہی افسوس ہے تو مر کے دیکھ لیجیے، مر کر دیکھ لیجیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں بظاہر مسلمان پریشان پر نظر تو آتا ہے، لیکن جیسے ہی جنت کی نہر میں ایک گھوٹا لگے گا دنیا کے سارے غم بھول جائے گا. اور وہ کافر کہ جو ہمیں آسائشوں میں نظر آتا ہے، آسانیوں میں نظر آتا ہے، اس کافر کو جہنم کی آگ کے اندر، جہنم کے اندر ایک گھوٹا لگے گا، ساری راحتیں بھول جائے گا، ساری آسانیاں بھول جائے گا. تو لہٰذا یاد رکھیے اگر رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے باوجود اس دنیا میں آزمائش میں مبتلا کیا ہے نا تو انتظار تو کیجیے آنکھیں بند ہونے کی. پھر رب تعالیٰ کا کرم دیکھیے گا، پھر رب تعالیٰ کی رحمت دیکھیے گا کہ رب تعالیٰ کی رحمت کے کیسے نظارے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں سب دکھا دیا کہ کافر نہیں مرتا ہے، یہ کافر سڑ جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے مرنے کے بعد سالوں بعد جب ان کی قبریں کھلتی ہیں تو خوش نصیب مسلمان اپنی قبروں کے اندر جسم سلامت نظر آتا ہے، ان کا جسم سلامت نظر آتا ہے، چہرہ چودھری کی شان کی طرح کھلتا ہوا نظر آتا ہے، چہرے پر ان کے نور بکھرا ہوا ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں میں ایسی خوشبو کو منتقل فرما دیتا ہے کہ آج تک کسی کے ناک میں وہ خوشبو نہیں سونگی ہوتی. یہ موضوع بہت طویل ہے، آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں، آپ نے یہ خبریں سنی ہوگی، ایسی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کئی سالوں کے بعد مسلمان جب اپنی قبر سے نکلتا ہے تو اس کا جسم سلامت رہتا ہے. دیکھیے دین اسلام کی کتنی بڑی حقانیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین
اسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملک پاکستان کے نام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک پاکستان پاکیزہ رہنے کی جگہ ہے، تو اللہ تعالی ہمیں پاک رہ کر اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔